سنجیدہ ہمارے سیاستدان لوگوں کو ہونا چاہیے، اتنا ہی ہمارے مصرفی لوگوں کو بھی ہونا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو چلو جرنلسٹ جو ہیں وہ ان کو تو خبر چاہیے چسکے والی، چلو اگلے ہیڈ لائن ہو ٹی وی پہ چلے، لیکن پاکستان کے فارن منسٹر نے یہ باقاعدہ ان مذاکرات کے بارے میں جو ان کو آج انہوں نے کنکلوڈ کیا، آج یہاں پہ پترکار جو ہمارے ہیں ان سے بات کی، انہوں نے کہا کہ شاید دلی جو ہے وہ ان مذاکرات کے لیے، سنجیدہ مذاکرات کے لیے، معاملات کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہے، اور بار بار جو ٹیلی فون آ رہے تھے دلی سے، شاید اس سے معاملات بگڑ گئے۔ نہیں دیکھیں، میں اس میں ایک دوسرا میرا رویہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں منموہن سنگھ جی، وہ کتنے شریف آدمی ہیں۔ شرم الشیخ میں انہوں نے قریب آپ کی سب بات مان لی، آپ کی سرکار کی، اور کتنا ایک خوش فہمی کا واتاورن بنا تھا، ماحول بنا تھا۔ لیکن یہاں پر بمبئی انسیڈنٹ کے کارن اس قدر غصہ لوگوں میں ہے، اور غصہ تو پاکستان میں بھی تھا۔ جس دن انسیڈنٹ ہوا ہے، مجھے 37-38 پاکستانی دوستوں نے فون کیے اور دکھ ظاہر کیا۔ تو دکھ دونوں طرف بہت زیادہ ہے، اور ادھر بھارت میں بہت زیادہ ہے۔ یہ نہیں لگنا چاہیے ہمارے فارن منسٹر کی وزٹ میں کہ اس بمبئی کے معاملے کو درکنار کیا جا رہا ہے، یا پاکستان کی سرکار جتنا زبردست ڈھنگ سے کام کرنا چاہیے نہیں کر رہی ہے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، لیکن میری جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ شاید یہ مناسب وقت نہیں تھا مذاکرات کرنے کا۔ ایک تو یہ ہے کہ جی ظاہر ہے کہ ہم دونوں کے اندر کوئی ڈومیسٹک ایسا پریشر نہیں ہے، یہ تو امریکہ نے افغانستان کی وجہ سے ہم دونوں کو زور دے رہے ہیں، ایک تو بات یہ ہے، یعنی کم از کم یہ نظر آتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اتفاق ایسا ہو گیا ہے کہ گزشتہ 3-4 ہفتوں سے دوبارہ اب کشمیر میں یہ کوئی عسکریت پسندی نہیں ہے، ملیٹنسی نہیں ہے، بچے نوجوان 18 سے 20 سال کے وہ سڑکوں پہ آ گئے۔ اب اس میں کیسے پاکستان افورڈ کر سکتا ہے کہ یوں نظر آئے کہ جیسے بات نہیں کر رہا۔ تیسری بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی، گاڈ فوربڈ، اللہ میرے منہ میں خاک، آپ کے ہاں سپٹمبر میں دلی میں اتنا بڑا ایونٹ ہونے والا ہے کامن ویلتھ گیمز کا، اگر کوئی ایسا واقعہ ہو گیا تو سب ختم ہو جائے گا۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ابھی ان تمام معاملات کو ایڈریس کر لیا جائے نا جی، تاکہ ہم تو اس طرح تو آپ کی بات سے بہت اتفاق کرتا ہوں، اور پرسوں یہاں میں نے ایک مضمون لکھا تھا، بڑے اخباروں میں چھپا ہے، اس میں نے یہ کہا تھا کہ بھارت سرکار کی جو کمزوری مجھے معلوم پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی اہم بات چیت کرنے کے پہلے کچھ زمین تیار کرنا چاہیے۔ ابھی بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری سرکار کے پاس ایسے کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہیں کہ جو جائیں پاکستان چپ چاپ بات کریں آپ کے حکمرانوں سے، آپ کے پالیسی میکر سے، اور جس آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی کو سب گالیاں بکتے ہیں ہندوستان میں، ڈائریکٹ ان سے بات کریں، آپ کے پرویز قیانی صاحب سے ڈائریکٹ بات کریں۔ اور میں تو جب بھی پاکستان آتا ہوں اور آپ کے سب بڑے لوگوں سے بات کرتا ہوں، مجھے بڑا زبردست دوستانہ ماحول اور بڑی صاف گوئی، بالکل دل سے دل کی بات ہوتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، وہ بھی تو کر کے دیکھ لی ہم نے، اور مشرف صاحب کے دور میں وہاں پر تو ہمارے طارق عزیز صاحب تھے، وہ گئے اور انہوں نے بعد میں بیان بھی دیا کہ ہم بالکل، قصوری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم کسی نتیجے پر کم از کم کشمیر کی حد تک جو کور ایشو ہے وہ پہنچ بھی گئے تھے، تو وہ بھی کر کے دیکھ لیا، لیکن اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا۔ تو پھر اب ایک نئے کہنا ہے کہ کچھ اسی طرح کا سلسلہ اگلے 2-3 مہینے چلانا چاہیے، چپ چاپ، بجائے کوئی ڈرامہ کرنے کے، ڈرامیٹک ایکشن دکھانے کے، چپ چاپ ہم کو دونوں ملکوں کے لوگوں کو کام کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نئے سال میں ایسی زبردست شروعات کرنا چاہیے کہ پچھلے 60-65 سال کا جو تاریخ ہے وہ ہم بھول جائیں، جی آپ کا اور نیا چیپٹر چالو کریں۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھو وہ بات یہ ہے، انہوں نے ایگری کیا مجھ سے، یہ وقت ٹیلی ویژن کے سامنے ڈپلومیسی کرنے کی ضرورت، پہلے اچھی طرح کام کرتے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ دونوں نے اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو خوش رکھنا ہے۔ لیکن ابھی بھی میں اصرار کرتا ہوں کہ فارن سیکرٹری نے، نروپما راؤ نے وہاں پہ جو بریفنگ کی ہے جرنلسٹوں سے، ان کو انہوں نے یہ بریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مذاکرات اتنے ناکام نہیں ہوئے۔ اسی پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پاکستان کی اندرونی سیاست پر بات کریں گے، اور سابق وزیر اعظم پاکستان میر ظفر اللہ خان جمالی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود رہیں گے۔